تو اللہ تعالیٰ کا غفران اور اللہ تعالیٰ کی رحمت، اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور اللہ تعالیٰ کی رحمت، یہ دو چیزیں اس بندے کو مل جائیں تو اس سے اس کو خلاصی نصیب ہوگی، اس سے اس کو خلاصی نصیب ہوگی، اس خلاصی سے وہ نجات پائے۔ اور اولیاء اللہ نے فرمایا، حضور سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر اکابر اولیاء اللہ نے فرمایا، من اراد بالاخلاص یا من اراد بالخلاص یا من اراد الخلاص، یہ سب درست ہے، من اراد الخلاص فعلیہ بالاخلاص، من اراد الخلاص فعلیہ بالاخلاص، فرمایا کہ جس کو خلاصی پانے کا ارادہ ہو، جو چاہے کہ میرا دل، یہ اب دل کے لیے ہے، ایک تو ہے نا گناہ تھے غفار اور رحیم، ایک یہ کہ دل ہر وقت گناہوں کی طرف راغب رہتا ہے، دل غیر کی طرف راغب رہتا ہے، دل میں توہمات رہتے ہیں، دل میں خطرات رہتے ہیں، دل میں خواہشات رہتی ہیں، دل میں شہوات رہتی ہیں، دل اللہ کے سوا غیر کی طرف جاتا ہے، غیر کے خیالات سے بھرا رہتا ہے، دل غیر کے خیالات سے بھرا رہتا ہے، پھر اس لیے اللہ کی یاد نہیں آتی، اللہ سے تعلق خالص نہیں ہوتا، اللہ کی طرف رجوع خالص نہیں ہوتا، کیوں کہ دل کے اندر غیر کی خواہشات کا، شہوات کا، تمناؤں کا، حرص کا، ہوس کا، خطرات کا، توہمات کا، خیالات کا اتنا ہجوم رہتا ہے دل کے اندر کہ اس میں اللہ کی یاد کی جگہ نہیں رہتی، تو دل بھرا رہتا ہے۔ تو فرمایا من اراد الخلاص، جو چاہتا ہے کہ دل کو ان سب چیزوں سے خلاصی مل جائے، جو چاہے کہ دل کو ان سب چیزوں سے خلاصی مل جائے، فعلیہ بالاخلاص، اس کے لیے لازم ہے کہ سورہ اخلاص کا وظیفہ کر لے، سورہ اخلاص کا وظیفہ کر لے۔ میں نے آپ کو شاید پچھلے سال بتایا تھا، پھر دوہرا رہا ہوں کہ اگر خلوت میں، آج کل آپ یہاں ہیں، اگر فرصت ملے، نہیں تو بعد میں سے ہی رات کو، پچھلی رات اگر تہجد پڑھیں تو 11 رکعتیں، ہر رکعت میں 11 بار سورہ اخلاص پڑھیں، ہر رکعت میں 11 بار سورہ اخلاص پڑھیں، تو جب آپ نے 8 رکعتیں پڑھی تو 88 مرتبہ سورہ اخلاص ہو گئی نا، اس کے بعد 2 نفل اور پڑھ لیں تو 11 بار اور پڑھی گئی، 12 بار پڑھ لی تو 100 بار بن گیا، یا بیٹھ کر بعد میں 12 بار پڑھ کے 100 مکمل کر لیں، تو تہجد میں بھی 100 مرتبہ سورہ اخلاص کر سکتے ہیں مکمل، اوابین میں بھی 100 مرتبہ سورہ اخلاص نوافل میں پوری کر سکتے ہیں، یا ویسے خلوت میں مصلی پر تنہائی میں بیٹھ کر خلوت میں تسبیح میں بھی سورہ اخلاص مکمل کر سکتے ہیں، مگر خلوت میں، تنہائی میں، رجوع الی اللہ میں اور دل کی خلاصی کی نیت کے ساتھ اگر سورہ اخلاص کا ورد کریں، کثرت کے ساتھ پڑھیں، تو اللہ پاک دل کو غیر کے خیالات اور رجحانات سے خلاصی عطا کرتا ہے، دل خالص ہو جاتا ہے اللہ کے لیے، خالص للہ، اللہ کے لیے خالص ہو جاتا ہے، صاف شفاف ہو جاتا ہے، صاف شفاف ہو جاتا ہے۔ اب میں آپ کو ایک ذاتی زندگی کا واقعہ سناتا ہوں، ذاتی زندگی کا واقعہ سناتا ہوں۔ یہ 1990 میں، آپ کو پتہ ہے جب قاتلانہ حملہ ہوا تھا، گھر پہ جو فائرنگ ہوئی تھی جی، اور گولیوں کی بوچھاڑ ہوئی اور ایک قیامت خیز منظر تھا، اور اس کے بعد پھر آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ ایک ٹریبیونل سا بنا، اور پھر وہ ٹریبیونل والے جو جج تھے ان کو تبدیل کر دیا گیا، کیونکہ اصل جج جو درست فیصلہ دینے والا تھا اس کو تبدیل کر دیا، پھر نیا جج سودا طے کر کے مقرر ہوا۔ عدالت نہیں ہوتی، ٹریبیونل عدالت نہیں ہوتی، ایڈمنسٹریٹو باڈی ہوتی ہے، یہ عدالت نہیں تھی، کرتے تو جج ہی مقرر ہیں، مگر یہ انکوائری ٹریبیونل ہوتا ہے، اس کو عدالت نہیں کہتے۔ کیا؟ تو جج مقرر کیا ٹریبیونل کے لیے، تو پھر اس کے ساتھ سودا ہو گیا، پھر اس ظالم نے اس بدبختی کی بنیاد پر دنیا کا سودا کر کے
اپنا ایمان اور آخرت فروخت کر دی، اور اس نے ایک یک طرفہ جھوٹا فیصلہ دیا کہ یہ کوئی فائرنگ نہیں ہوئی اور یہ انہوں نے ایک ڈرامہ رچایا ہے اور خود اپنے اوپر فائرنگ کروائی۔ استغفر اللہ العظیم۔ خیر، ہم نے چونکہ بائیکاٹ کر دیا تھا، جب جج بدل گیا تو ہم نے بائیکاٹ کر دیا۔ ہم اس عدالت میں پہلے دن گئے، بیان دیا اور اس کے بعد بائیکاٹ کر کے آ گئے، اور وہ ساری کاروائی ہمارے بائیکاٹ کے ساتھ ہماری عدم موجودگی میں یک طرفہ ہوئی، اور یک طرفہ ہی فیصلہ آیا۔ اور فیصلہ انہوں نے اس کیس کے اینڈ پر نہیں دیا، اپنے آپ ہی رکھا، پتہ نہیں کب بنایا کب لکھا۔ جب 90 کے الیکشن کا وقت آیا تو ہمیں الیکشن میں بدنام کرنے کے لیے 7 دن پہلے یک لک صبح اٹھے تو اخبارات کی شاہ سرخیوں میں وہ من گھڑت فیصلہ چھپوایا گیا تھا۔ یہ اس وقت کی جو پنجاب کی حکومت تھی، انہوں نے سیاسی طور پہ کیا۔ اچھا، یہ میں نے آپ کو ایک بیک گراؤنڈ بتائی۔ میرے دل پر اس کا بڑا بوجھ رہتا تھا۔ میں نے کہا آپ کو ذاتی واقعہ بتا دوں، اللہ گواہ ہے اس فائرنگ کا رنج نہیں تھا، اللہ گواہ ہے، میں کہہ رہا ہوں فائرنگ کا وہ رنج نہیں تھا، فائرنگ کا وہ دکھ نہیں تھا۔ حالانکہ وہ رات قیامت خیز منظر تھی، جو مجھ پر، بچوں پر، فیملی پر جو بیتی وہ اللہ ہی جانتا ہے، ایک قیامت خیز منظر تھا، مگر اس کا دکھ، اس کا رنج، اس کا ملال، اس کا غم نہیں تھا۔ وہ دل اس کو قبول کر گیا اللہ کا امر سمجھ کر، بڑی آسانی سے دل قبول کر گیا اللہ کا امر سمجھ کر، یہ خیال کر کے کہ یہ تو طائف کے بازاروں کا سفر ہے، ایسا ہی ہوتا ہے، یہ تو سوئے کربلا سفر ہے، ایسا ہوتا رہتا ہے۔ اس بات کو تو دل بالکل قبول کر گیا، خوشی سے ہضم کر گیا۔ فائرنگ کو پر کوئی دکھ ملال نہیں تھا کہ یہ تو کانٹوں کی وادی کا سفر ہے، حضور کی سنت پر، اس پر ملال نہیں تھا۔ ملال یہ ہوا وہ جو جھوٹا فیصلہ آیا اور اس نے جو عزت پہ ایک حملہ کیا، اور اس نے جو ایک امپریشن دینے کی کوشش کی کہ جھوٹ ہے، مکر ہے، فراڈ ہے، اور سستی شہرت کے لیے ڈرامہ رچایا گیا ہے۔ یہ جو فیصلہ آیا اور اس کی لاکھوں کاپیاں کر کے پھر پاکستان میں نہیں پوری دنیا میں تقسیم کی گئی۔ میں پوری دنیا، یورپ، افریقہ تک جہاں دورے پر جاتا تھا، جس مسجد میں خطاب کے لیے پہنچتا، خدا جانے کون چھپواتا تھا، وہ اس کا انبار اس فیصلے کی کاپیوں کا وہاں پہلے پڑا ہوتا تھا۔ یعنی اس پر خرچ کیا گیا پوری دنیا میں تشہیر کے لیے، چونکہ ایک خاص مقصد کے لیے فیصلہ گھڑا گیا تھا۔